बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का खूबसूरत दिन का स्टार्ट जो है वो हमारे शो से हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया टीम का, सबका। और आज नाज़रीन जो हमने थीम स्टार्ट की थी 2 दिन पहले से, और ऑब्वियसली पूरा महीना जो है रबीउल अव्वल का, आज 12 रबीउल अव्वल है। आज सरवर कौनैन कायनात के महबूब तरीन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका आज विलादत है। कभी कभी इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी बड़ी शख्सियत के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। तो अल्फाज से बिल्कुल आज मैं ना क्या कहते हैं डगमगा गई, सो माफ़ कीजिएगा। आज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है जश्न विलादत जो है पूरी दुनिया में इस वक्त मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी हर साल की तरह इस साल भी बहुत खूबसूरती से जो है जगहों को, स्पेशली जो मसाजिद हैं उनको डेकोरेट किया जाता है। और कल रात को हमारे यहाँ पे जो खैबर नेटवर्क है, बहुत खूबसूरत तकरीब का इनकाद हुआ जिसमें नात ख़्वानी का मुकाबला हुआ, जो कि हमारे इन हाउस जो चैनल में हर डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं उनके दरमियान था। और बहुत ही अच्छी खूबसूरत महफ़िल थी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और आज की जो ये महफ़िल है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, अल्लाह ताला इसको भी कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त मुल्क के हालात जो है जहाँ पे फ्लड्स की बात आ रही है, जहाँ पे सैलाब की बात आ रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला उनका भी, जिनके घर नहीं हैं, जो इस वक्त मुसीबत में हैं, उनको अल्लाह ताला उनकी मुसीबत कम फरमाए। और जो आने वाले दिन हैं उनमें ये साल ख़त्म होने से पहले हम सब पर रहम फरमाए। हमारे जो गुनाह हैं, जो रोज़ हम अपने मुल्क में नाइंसाफ़ियाँ और जुल्म और बर्बरियत और साथ साथ जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, उसको माफ़ फरमाए। और हमें पूरे कौम जो है हमारी पाकिस्तानियों की, उनको सही रास्ते पे एटलीस्ट थोड़ा सा चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के जो है रहमतुल लिल आलमीन, उनकी आज सालगिरह है। तो उसी के हवाले से आज ये महफ़िल जो है ये आज इख्तिताम पजीर होगी, लेकिन पूरा महीना जो है आप उनकी लिए कोई ना कोई न्याज नज़र जो है वो दे सकते हैं। तो आज सबसे पहले आज का सवाल है कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? सबसे अफजल अमल जो है वो कौन सा है? आप कॉल करके बता सकते हैं 051809451 पे। नाज़रीन, कल मेरी यहाँ से जो मैं पहुँची हूँ घर वापस को 12 बजे, तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा कभी कभी होता है कि मैं इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि वजूहात क्या है। तो मैं थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, रात को भी मैं फिर बाय द टाइम इंसान एकदम से घर जाते ही नहीं सोता, तो सोते तो थोड़ा सा सुबह जो है वो आज पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ ज़ुकाम सा होने वाला है, लग रहा है, लेकिन होगा नहीं इंशाल्लाह। आज हमारे साथ हैं स्कॉलर, आज हमारे साथ होंगी खानम रदबतुल साहिबा, आज हमारे साथ होंगी। और नात ख़्वान आज हमारी ऑलमोस्ट माशाल्लाह से 4 हैं, खूबसूरत आवाज़ों की मालिक। दुआ मरियम कुरैशी होंगी, तालिया ईमान होंगी, महानूर होंगी और सबरीना बुखारी साहिबा होंगी। और आज कलाम आपको सुनाएंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मदिन, आज आपको कलाम सुनाएंगे। और आज की हवाले से 2-3 लोगों ने खीर के लिए कहा था, तो आज खीर की फरमाइश थी, वो पूरी होगी। और तड़के वाले हरी प्याज वाला जो है पुलाव आज बनाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें सिर्फ ये 2-3 चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। और साथ में आप रायता सलाद जो है उसके साथ सर्व कर सकते हैं। कभी कभी नाज़रीन ज़रूरी नहीं होता कि हम लोगों को हर वक्त शो मारनी होती है कि गोश्त ना हो और चिकन जब तक ना हो तो खाना मज़ेदार होना चाहिए। और जितना खाने को सिंपल आप रखते हैं, सिंपल तरीके से बनाते हैं, आपकी सेहत जो है उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करेगी। अगर आप हर वक्त इतना मुरगन खाने और इतना सिंपल खानों के ऊपर जाएं, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरखान मुबारक जो था उस पर सिंपल चीज़ें हुआ करती थी। सेहत के हवाले से उन्होंने भी फरमाया कि एक रोटी की भूख छोड़ के टेबल से उठ जाना चाहिए, लेकिन हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं, उसके बाद ज़ाहिर है आपकी तबीयत ख़राब होती है।
ایک روٹی کی بھوک چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ کی تھوڑی سی بھوک رہ جائے اور آپ ٹیبل سے یا دسترخوان سے اٹھ جائیں، لیکن انفارچونیٹلی ادھر جب تک پیٹ میں وہ یہاں تک نہ بھر جائے تب تک لوگ اٹھتے نہیں. لیکن اللہ بخشے جو میرے فادر ہیں وہ ہمیشہ جو ہے اس طرح کہتے تھے کہ ایک روٹی کی بھوک چھوڑ کے اٹھنا چاہیے، اور کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے. لوگ کھانے کے ساتھ بھی کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں، کھانے کے فوراً بعد ایک گلاس پورا پانی پی جائیں گے، آپ کھانے کو ڈائجسٹ ہونے نہیں دیتے. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو جو سائنس اب آپ کو بتا رہا ہے، ہماری جو کتاب ہے قرآن شریف اور دیگر جو اور مذاہب کی کتابیں، ان کے اندر یہ چیزیں پہلے سے بتا دی گئی ہیں، لیکن کیونکہ ہم لوگ اس اپنی جو ہولی بک ہے، اپنی جو کتاب ہے، جو ہماری زندگی کا مینول ہے، اس کو کبھی بھی ترجمے یا تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے، عربی میں پڑھتے ہیں. تو عربی میں تو آپ 10 دفعہ ختم کریں، تو اگر آپ کو اس کا میننگ ہی نہیں پتہ تو پھر کیا فائدہ. تو تفسیر اور جو ترجمہ ہے اس کا بہترین جو آیا ہے، ابھی ایک ایڈیشن آیا ہے، وہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا. اس کا ہدیہ بھی بہت ریزنیبل ہے، تو وہ والا آپ قرآن شریف لیں. اور مفتی تقی عثمانی کا بھی میرے پاس ہے، لیکن میں جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا میں نے جو ہے ہدیہ دے کے لیا تھا، اور وہ بہت ہی زبردست ہے. تو اگر آپ کو میننگ نہیں پتہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی کے مینول جو ہے قرآن پاک، تو پھر اس کا فائدہ زیادہ نہیں ہوگا آپ کو. کیونکہ آپ کو صحت کے حوالے سے، اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے اس کے حوالے سے، آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اس کے حوالے سے، آپ کو ساری ڈیٹیل ہماری کتاب میں ملے گی، قرآن پاک میں ملے گی کہ آپ کو کون سے 4 طریقے ہیں جس سے آپ قرضہ واپس دے سکتے ہیں، وہ کون سے 4-5 طریقے ہیں جس سے آپ نے قرضہ لینا ہو تو آپ کو طریقے بتائے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ ہم لوگ اپنی زبان میں نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو پلیز 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 آپ ضرور اس پہ غور کیجیے گا. اور ساتھ ساتھ غور تو ناظرین میں نے بھی آج کرنا ہے کافی چیزوں پہ، کیونکہ آج رات کو چاند گرہن بھی ہے. 7 کی آج 6 تاریخ ہے، 6 تاریخ کی رات جو ختم ہوگی، اور 7 تاریخ کی لیٹ نائٹ، یعنی آج جو ہے بلڈ مون، یعنی چاند گرہن جو ہے، چاند جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا، بلڈ مون اس کو کہتے ہیں. اور اس سال یہ آئی تھنک تیسرا یا چوتھا جو ہے وہ دوسرا یا تیسرا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں بہت ہی اسٹرانگ ہے. تو ڈائریکٹلی کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن کو ڈائریکٹلی کبھی نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن دعا کریں. یہ سال پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے بہت ہی چیلنجنگ رہا ہے. اور ابھی بھی ریور چناب ریور اور ستلج کے اندر ابھی جو پانی کا بہاؤ ہے وہ بہت زیادہ اونچائی پہ آ رہا ہے. تو اس کے لیے بھی دعا کریں. سندھ کے ایریاز بھی ہیں جہاں پہ سیلاب آنے کا خدشہ ہے. اور دوسری بات دیکھیں، جو میں نے کل کہا تھا کہ چاول اور جو دیگر اشیاء خورد و نوش ہیں، اس میں بھرپور طریقے سے مہنگائی ہوگی، کیونکہ فصلیں حافظ آباد میں چاولوں کی بالکل بہہ گئی ہیں. تو اس کو بھی مد نظر رکھیں. بہت زیادہ ہورڈنگ نہ کریں کہ آپ دوسروں کا حصہ لے کے اپنے اسٹور رومز بھر لینے. پلیز ایسے نہ کریں، کیونکہ آپ کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو آ جاتے ہیں، کال آپ کر سکتے ہیں. سوال ہے کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ کون سا ہے؟ عمل جو ہے، پلیز غور سے سنیے گا. اور آج جو ہے چیزیں میں آپ کو بتا دوں کیا کیا ہیں. آج جو ہے ہری پیاز کا پلاؤ بنے گا، سمپل اینڈ نائس. کیونکہ ہری پیاز آ گئی ہے مارکیٹ میں. ہری پیاز کی 1 گڈی ہے. نارمل پیاز بھی اس میں ہم ڈالیں گے، یہ والا جو ریگولر جو پیاز ہوتا ہے. لہسن ادرک کٹا ہوا، یہ دیکھ لیں، 2 ٹیبل سپون لہسن ادرک. گرم مسالہ پاؤڈر 1 ٹی سپون. ثابت گرم مسالہ اتنا ہم ڈالیں گے جس میں بے لیف یعنی تیز پات، ساری چیزیں جو گرم مسالے کی، یہ دیکھ لیں، یہ گرم مسالہ ہے. اس کے بعد لال مرچ پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر اور حسب ذائقہ نمک. اور ہم نے آلموسٹ 3 پاؤ چاول جو ہے ان کو اچھی طریقے سے بھگو لیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں. اچھی ناظرین چاول کا نام لیتے ہی مجھے ٹینشن ہو گئی ہے، کیونکہ حافظ آباد کی ساری فصلیں جو ہیں وہ سیلاب کی زد میں آ گئی ہیں، اور پاکستان کا چاول تو بہترین ہے. خیر اینی ویز اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. چاول جو ہے وہ بھگوئے میں ہم نے چاول ڈالنے، ہم نے پلاؤ بنانا ہے، ہری پیاز کا زبردست سا مزیدار سا پلاؤ. باقی کھیر کے لیے یہ ہم نے ناظرین تھوڑا سا دودھ کم ہو گیا. اچھا، یہ تھوڑا سا 2 پاؤ کے قریب دہی ہے، اس کے اندر ہم رائتا بنائیں گے پلاؤ کے ساتھ. اور دودھ ابھی تھوڑا سا اور آ رہا ہے.
3 پاؤ دودھ جو ہے نا اس کے اندر ہم بنائیں گے کھیر. اور کھیر کے لیے میں آپ کو بڑا اچھا آئیڈیا بتا دوں کہ آپ نے چاولوں کو لینا ہے, چینی لینی ہے, اور یہ جو لوازمات ہوتے ہیں جیسے بادام, پستہ, جو آپ کی استطاعت ہے 5-5 6-6 کر کے آپ ڈال لیں اور اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں اس طرح. یہ دیکھیں یہ گرائنڈ کر لیا ہم نے, تو اس سے فیرنی ٹائپ کھیر بنے گی اور آپ کے چاول جو ہے اس کو زیادہ دیر آپ کو بوائل نہیں کرنا پڑے گا. تو ہلکا سا دردرا ہم نے اس کو جو گرائنڈر ہے اس میں گرائنڈ کر لیا. تو یہ بنے گا. 1 عدد کالر ہے ناظرین, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 عدد چائے کا گھونٹ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ کون بات کر رہی ہیں؟ راولپنڈی سے قدسیہ. قدسیہ, یہ لیں جی آج ربیع الاول اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کا یہ لیں, آپ میری طرف سے مٹھائی کھائیں. یہ لیں, بہت کھولیں. شکریہ, بہت زیادہ شکریہ. آپ کو عید میلاد النبی بہت مبارک ہو. خیر مبارک ہو, خیر مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. تو کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے پوچھنا ہے کہ یہ جو رنگ برنگی سوئیاں ہوتی ہیں یہ گلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بیٹا رنگ برنگی سوئیاں وہی 20-25-20 منٹ لگ جاتے. دودھ کو ابلے گا پھر وہ ڈلے. آپ دودھ والی کہہ رہی ہیں کہ خالی یہ بوائل کر کے گرینڈ کیے ہیں کھیر کے لیے؟ کیا آپ نے جو کھیر کے لیے چاول گرینڈ کیے ہیں یہ ابلے ہوئے چاول گرینڈ کیے ہیں؟ نہیں, سوکھے چاول, سوکھے ہوئے, مطلب اس سے ذرا جلدی بن جاتی ہے اور دودھ بھی ضائع نہیں ہوتا. جی جی, میں نے کل اور پرسوں عید میلاد النبی کا میلاد آپ کے پروگرام میں دیکھا تھا, بہت اچھا تھا. اچھا, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. یہ ہم نے سلسلہ پورا رکھا تھا, تھیم رکھی تھی جمعرات جمعہ ہفتہ. تو آج 12 ربیع الاول ہے, ماشاءاللہ سے آج جو ہے خوش قسمت ہے ہم سب کہ آج ہمیں اس محفل میں آپ سب کے ساتھ جو ہے شرکت کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ دن دوبارہ دکھایا. آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں. تھینک یو, شکریہ بہت بہت, تھینک یو سو مچ. میں نے کوشش کی تھی تینوں دن. آپ کے سوال کا جواب دوں؟ ہاں جی پلیز دے. مجھے صحیح نہیں پتا لیکن میرے شان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اخلاق پسند ہے. نہیں, سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اچھا, نماز ہی ہوگی. نہیں ہوگی نہیں, آپ نے ایگزیکٹ جواب دینا. دیکھیں ان طرح ہمارے جو مذہب کے حوالے سے جو سوال ہوتے ہیں نا اس میں آپ کو ڈبل مائنڈ نہیں ہونا چاہیے, ایگزیکٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, نماز میرے شان میں نماز ہے. نماز ہے, چلیں آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح ہے کہ غلط ہے. پورا شو آپ نے دیکھنا ہے, صحیح ہے نا؟ آپ کا میں نے وہ شلجم آپ کی طریقے سے ایک بار آپ نے بنائی تھی نا, میں نے شلجم اس طرح بنائی تھی, اچھی بنی تھی. اچھی بنی تھی, چلو شکر ہے بھائی, ویری نائس. اچھی بن جائے بس. نہیں آتی تھی نا, میں نے آپ کے پروگرام سے سیکھی تھی. اچھا دیکھی تھی آپ نے. سو چلیں شو دیکھتی رہیں, میں بھی آپ لوگوں سے سیکھتی ہوں اور آپ تھوڑا سا مجھ سے سیکھ لیں. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ فار یور لولی کال, بہت شکریہ. ناظرین السلام علیکم. ماما کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ داور بھائی جان, بابر بھائی جان کو میرا خاص سلام. آج جو ہے 12 ربیع الاول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دن, جس دن وہ اس دنیا میں تشریف لائے, اور ساتھ ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو بھی خاص سلام. اور ممی اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں اور مونا بیٹھی دیکھ رہی ہیں. تو اب ناظرین آ جاتے ہیں اپنی فائنل کوکنگ کی طرف. اچھا یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے جو مٹھائی والوں نے یہ سنگل بائٹ والے جو ہے نا, یہ بھی بہت اچھے ہیں. یہ دیکھیں سنگل بائٹ. پنک والے نے کچھ کیا ہے کام, لیکن یہ کہ چلیں فوڈ کلرنگ ہے. مجھے یہ بہت ہی برائٹ پنک جو ہے نا, ہاں یہ ڈالتے ہیں آپ زردے وردے کے اندر, لیکن زردہ پلین بنایا کریں. اچھا جی اب آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم دودھ جو ہے, دودھ ناظرین تھوڑا سا آ رہا ہے ناظرین, دا ملک از آن اٹس وے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والا ڈال دیا. واو کتنی پیاری چیز میں آیا دودھ, ویری نائس. ناظرین سجاد لے کے آئے ہیں, آئیں سجاد ادھر آئے نا, آ جائیں, کیا ہو گیا ناظرین. یہ سجاد ہیں, آپ کو جشن عید میلاد مبارک ہو. یہ کیا چیز ہے؟ وہی ماڈرن قسم کا بول ہے. اوکے, یہ بسم اللہ الرحمن, یہ ہم نے پورا. تھینک یو سجاد, بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ ہم نے اب ہلکی آنچ اس پہ کر لیں گے اور اس طرف لے آتے ہیں اس کو, اور ادھر ہم کرتے ہیں تیاری پلاؤ کی.
ओहो ये क्या हो गया नाज़रीन, कुछ है देयर इज ये अब ऑन हो जाएगा। नहीं हवा नहीं लग रही अजी, हवा तो लग चुकी है हम लोगों को, ख़राब हवा। नहीं एक सेकेंड, एक मिनट ठहरें, आप कॉल कर सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। पानी जो डल जाता है इसमें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? रोजीना बोल रही हूँ मिशी। रोजीना मलिक? जी रोजीना मलिक बोल रही हूँ। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठीक ठाक। आपको कल तो मेरी कॉल मिल गई थी, मैंने सोचा था आज नहीं मिलेगी तो आज भी मिल गई। मैंने तो एडवांस में आपको मुबारकबाद दे दी थी, आज फिर आपको चले थैंक यू सो मच। सो ये मुझे बताएं आपके घर में क्या खास तैयारी होती है? हमारे यहाँ ना मिठाई भी लाई जाती है, दूध पाक पड़ा जाता है, पूरे 12 दिन जो होते हैं इसमें तो बहुत ज्यादा कसरत से पड़ा जाता है, और खीर बनाई जाती है और पुलाव बनाया जाता है। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। जी आप खीर बना रही हैं, पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। ये पुलाव जो आप बना रही हैं ना, ये सिंपल वाला बहुत मजे का होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। की रेसिपी मैंने भी आपको भेजी थी, लेकिन वो जरा लंबा टाइम पे लगता है ना, तो आप जरा जल्दी वाली बना रही है ना। कौन सी, क्या भेजा था आपने? मैंने आपको खीर की रेसिपी भेजी थी ना, आपको मैंने वो किया था ना, इनको नंबर आपने दिया था। यार मैं रेसिपी को फॉलो तो करूं, लेकिन क्योंकि हमारा टाइम शॉर्ट होता है ना, 1.5 घंटे का शो होता है, तो आप ना वो अपने घर में, आप अगर आपने कर रही है ना खाने के लिए, आप घर में अपने घर में तो मैं और जल्दी करती हूँ। अगर मैं इस्लामाबाद में होती तो मैं जरूर आपको वो खीर बना के भेजी, और कोफ्ते भी ना। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, मुझे ना बहुत कड़ी हुई खीर नहीं पसंद है। कड़ी मुझे क्या, जो बहुत ज्यादा पकी हुई खीर नहीं होती है, मुझे लाइट चीजें पसंद है। लाइक जब आप बहुत काट देते हैं ना खीर को, तो उसको हजम करने के लिए भी कारवीना चाहिए होती है, वो बहुत हैवी हो जाती है। नहीं वो मैं मतलब इतना काट के नहीं बनाती हूँ, बस वो दूध को पहले पकाते हैं जरा, वो नहीं डाल के ना दूध। मैं सही बात बताऊँ, मैं ना दूध को बिल्कुल ज्यादा नहीं पकाती हूँ। उसकी वजह ये कि दूध को लाइट होना चाहिए। जब आप दूध को बहुत ज्यादा पकाते हैं तो वो हैवी हो जाता है, यहाँ पे भी हैवी लगेगा। चीनी भी लोग बहुत ज्यादा डालते हैं, मतलब मैं आपको एक चीज का बताऊं, एक आइडिया बताती हूँ, बल्कि आपसे मैं शेयर भी करना चाहूंगी कि भारत के अंदर बहुत मिठाई लोग खाते हैं, लेकिन मैंने वहाँ की मिठाई खाई हुई है, वो इतना कम मीठा यूज़ करते हैं। हमारा उल्टा, एक मैंने अभी ये छोटा गुलाब जामुन खाया, मेरा दिमाग मीठा हो गया, इतनी चीनी थी इसमें। तो हम लोग कुकिंग के मामले में ना थोड़े से अनहेल्दी तरीके से चीज़ें बनाते हैं। जी वो फिर तभी तो हमें जो है ना मसले होते हैं ना। वो मैं ना मिशी इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो मैं आपको ना दिसंबर के महीने में हमारे हरिपुर में ना एक बहुत खास मिठाई बनती है, सर्दियों में बनती है ना, वो चना मुर्गी उसका नाम है, मैं वो आपको भिजवाऊंगी। ओह अच्छा, वो पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा जरूर जरूर, हाँ वो आप खाएंगी, आपको मतलब वो पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्या है वो? छन्ना मुर्गी नाम होता है उसका, बहुत मजे की मिठाई है वो, वाइट होती है। छर्रा मुर्गी? छन्ना छन्ना छन्ना, ओके ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह तो जरूर। वो जो होती है ना, जैसे ओले नहीं होते मिशी, ओले आप देखें, ओले 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 हाँ वैसी होती है, छोटी छोटी वैसे वो मिठाई होती है, वाइट उसका होता है वो कलर। वो खाने में आपको इतनी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, आप हरिपुर शिफ्ट हो गए ना, तो फिर भी मैं यहाँ से भी आपको वो मिठाई आपको मैं जानना टेस्ट करवाऊंगी। ठीक है इंशाल्लाह, बहुत अच्छी लगेगी आपको। ठीक है जरूर तो जरूर। इंशाल्लाह मैं आपको नाती सुनाती, टाइम इतना नहीं होता आपके पास, तो इसलिए टाइम नहीं होता मेरे पास। जी क्या कह रही हैं? मैं आपको नात कोई सुनाती ना। हाँ टाइम नहीं है, ये भी जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है मुझे। इंशाल्लाह जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी सी हमारी कॉलर है नाज़रीन, उनसे बात करते करते मैंने चूल्हा भी ठीक कर लिया। इट इज़ द ब्यूटी हो गया है। वजह बताती हूँ क्यों। आप लोग क्या कहते हैं, धोया धाई करते हैं, उसमें चला जाता है पानी, वो गीला हो जाता है, वो गीला जो हो जाता है तो वो फ्लेम पकड़ता नहीं है,
تو پلیز دھویا نہ کریں, اس کو اسپنج سے صاف کیا کریں, اسپنج سے صاف کیا کریں. یہ جو بیچ والا چولہا ہے اس میں بھی انہوں نے پانی ڈالا, یہ بھی میں ٹھیک کر کے دکھاؤں گی. وہ دیکھیں اس کی فلیم بھی A1 ہے, اس کی بھی فلیم A1 ہے. اور ساتھ ساتھ یہ جو ہری پیاز کا جو زبردست سا پلاؤ ہے, اس میں میں نے 2 عدد نارمل پیاز ڈالے اور 1 گڈی یہ ہری پیاز کی ڈالی. یہ والی جو باقی ہے نا, یہ ہم تھوڑی سی سیو کر کے رکھیں گے. ادھر یہ ڈال دی. ساتھ میں ہم نے پورا ثابت گرم مسالہ, تیز پتے کو آپ نے توڑا, یہ اور زیرہ اور باقی جو لوازمات ہیں 7-8 ہوتے ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کیا. اب اس کو اچھی طرح بھونیں گے اور اس کے بعد یہ جو دہی ہے اس کے اندر ہم نے رائتا بنا لینا ہے. لائٹ چیزیں کھایا کریں. 1-2 ہری مرچیں بھی ساتھ شامل کر دیتے ہیں. یہ ڈال دی. اور لہسن ادرک کٹا ہوا 2 بھر کے ٹیبل سپون یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے. اور کھیر کے لیے دودھ جو ہے ہلکی آنچ پہ میں نے رکھ دیا ہے, بیکاز ہلکی آنچ پہ رکھیں گے تو اس میں فلیور بھی آئے گا. اور اس کے لیے ہم یوز کریں گے یہ لکڑی کا چمچ یوز کریں, لکڑی کا یا پھر سلیکون کا. اس کو ہلکے سے آپ نے ہلکے ہاتھ سے یہ کیا. چینی ہم نے چاولوں کے اندر جو گرائنڈ کیا اسی کے اندر ڈال دی ہے. اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے اور آپ نے چمچ کو ایسے رکھ لینا ہے تاکہ وہ ابلے گا نا تو وہ گرے گا نہیں. لکڑی کا چمچ آپ ایسے بیچ میں لگا لیں. اوکے, یہ اس کو اچھی طرح بھونتے ہیں اور ذرا سا ڈھکنا رکھ لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ کو عید میلاد النبی مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک, اور آپ کی ساری ٹیم کو بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو. کوشش ہے آج کا خوبصورت جو دن ہے اس کو بہترین طریقے سے شروع کیا جائے. بلیس یو. اور آپ بھی آج بریانی پکا رہے ہیں اور آج آپ پلاؤ پکا رہی ہیں. نہیں بیٹا, بہت ہی سمپل سا ہری پیاز کا لائٹ سا پلاؤ ہے. لائٹ سبز پیاز کا نا. ہاں, سبز پیاز بس زبردست. اس کے ساتھ آپ اچار رکھ لیں, اس کے ساتھ آپ یہ رائتا رکھ لیں. مجھے سمپل اور لائٹ چیزیں پسند ہیں کھانے میں. ہری مرچیں بھی 2-4 ڈالتے ہیں کاٹ کے. جی بتائیں. سوال کا جواب بھی دوں گی. سوال کا جواب دے دیں. صدقہ ہے یا پھر شریف, یہی 2 چیزیں ہوتی. کیا؟ صدقہ یا درود شریف. اوکے, کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ سب سے افضل ہے؟ درود شریف ہے یا پھر صدقہ؟ بیٹا عمل کی بات کر رہے ہیں, پریکٹیکل جو چیز آپ کرتے ہیں عمل. درود شریف نا, درود شریف یا نماز. نہیں, ایک بتائے نا, یہ بتائے اللہ کا ذکر کرنا نا. دیکھیں ایک چیز میں سب سے, جب آپ اپنے ریلیجن کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو یہ یا وہ نہیں ہوتا, ایک چیز ہوتی ہے. ایک جواب دیں تاکہ مجھے پتا ہو یار یہ جواب ہے. پھر درود شریف. چلیں ٹھیک ہے, اوکے صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. پیاری سی ہماری کالر تھی, ناظرین ایک گئی ہیں تو دودھ ابل گیا. بہت شکریہ. یہ جو مکسچر ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے شامل کر دینا ہے اس میں. بادام سارے اس کے اندر جو ہے نا, یہ اب ہلکی آنچ پہ یہ پکے گا. یہ کھیر جو ہے ہلکی آنچ پہ تھوڑی سی کر کے یہ بنے گی. ہلکی اور ہلکی کر دیتے ہیں. اور ادھر جو ہے یہ مسالہ یہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا تاکہ دودھ جو ہے دوبارہ سے ابلے نہیں. ہری مرچیں جو ہیں وہ پلاؤ کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں. یہ لیا, ساتھ میں یہ رائتا بھی بن رہا ہے. اس کے لیے 1 عدد جو ہے یہ کیا کہتے ہیں, کھیرا. ہماری ٹیم بھی ناظرین کل بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ سے. ہمارے ہمارے جو خیبر نیٹ ورک ہے باہر بڑی خوبصورت محفل. کوئی ہم نے اس کی فوٹیج ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا؟ اچھا چلیں, اگر ہے تو تھوڑی بہت دکھا دیں. نہیں ہے, اوکے. ناظرین میں نے فون میں کیا ہے لیکن ابھی فون سے وہ والی فیل نہیں آئے گی, لیکن ہم آپ کو کمپٹیشن دکھائیں گے جس میں پہلا انعام جو کہ نعت رسول مقبول اتنی خوبصورت طریقے سے پڑھی وہ تھی ہمارے میک اپ ڈپارٹمنٹ کے یاسین صاحب.
ان کو پہلا پرائز ملا. بہت ہی ایسی سر میں جس طرح پروفیشنل لوگ جو ہے وہ نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ملا تھا کن کو بتا سکتے ہیں؟ سیکنڈ انعام ناظرین آپ کو بتاتی ہوں, سو رہے ہیں سارے. ہاں سیکنڈ انعام کن کو ملا تھا کسی کو پتہ ہے؟ نایاب کو سیکنڈ انعام, نایاب ہماری پیاری سی جو آفس میں ہوتی ہیں. اور تیسرا انعام فائنلی ملا تھا ایک بزرگ تھے جلال صاحب کو ملا تھا تیسرا انعام. بڑے اچھی محفل تھی. ساتھ میں فوڈ سٹال جو لگا تھا نا کل, احمد شیر ہمارے جو ہوتے ہیں یہاں پہ, آپ انہیں پشتو شوز میں دیکھتے رہتے ہیں, اور انہوں نے بڑا اچھا سٹال لگایا تھا جس میں چاٹ تھی, چپلی کباب تھے, بھیل یہ کیا کہتے ہیں گول گول جو ہوتے ہیں, پانی پوری تھی, اور چائے تھی, اور کیا کہتے ہیں چاٹ تھی. تو میں نے تو ناظرین کل اتنا, اور سموسے, کل میں نے اتنا کھا کے پھر میں بیٹھ گئی. بہت مزہ آیا. وہ مسالہ بہت اچھا تھا اس کا, یہ جو چپلی کباب ہے اس کا بڑا زبردست مسالہ تھا. اور سارے ہمارے جو K2 خیبر نیٹ ورک کے جو پشاور کے ہمارے مہمان ہیں, جس میں ذکی الرحمان ہیں, مینا شمس ہیں, اور جن کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے جلال صاحب, نہیں جمشید صاحب, سوری ناظرین معاف کیجیے گا, جمشید صاحب اور دیگر لوگ جو ہے پشاور سینٹر سے اسپیشلی کل کے جو نعت خوانی کا جو یہاں پہ کمپٹیشن تھا اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے. دیٹس ونڈرفل, بہت اچھا لگا. پھر ہم نے دیے جلانے کا گیم کھیلی, پھر اس میں پرائزز ملے. سو کل کی جو ایونٹ تھا وہ سعدیہ نے اور نائلہ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ارینج کیا, اینڈ ایوری بڈی پارٹیسپیٹڈ. اٹ واز ونڈرفل, براوو. اینڈ سب سے اچھی بات ہے کل ہمارے چیف گیسٹ تھے سر کامران, جو کہ ہمارے CEO ہیں خیبر نیٹ ورک کے, وہ بھی تھے. ہم سارے کھا پی رہے تھے. نیمو بھی تھا, نریمان اور نوشیروان وہ بھی تھے. کل میرے جو نیا ایک پپی ہے اس سے ہم نے بیٹھ کے بڑی باتیں کی, کل خوب گپ شپ لگائی اور بڑا مزہ آیا ناظرین. اینڈ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود مختار ساوی جو ہمارا انیشیٹو ہے, جو کہ سیلاب زدگان بنیر میں, KP میں اور مختلف علاقوں میں بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, ان کے لیے ڈونیشنز بھی بڑے بھرپور تھے. ہماری جو فلڈ ریلیف کی اس وقت کیمپین چل رہی ہے خود مختار ساوی کی, تو آپ ہمارے چینل دیکھتے رہیے, اکاؤنٹ نمبرز ہوتے ہیں, تو آپ بھی اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ لیا کریں. سو سب نے بڑا اچھا کنٹریبیوشن بھی دیا اس میں. سو اٹ واز اے فن فلڈ کے ساتھ ساتھ میموریبل ایوننگ. ناظرین کھیر بن رہی ہے, یہ بھی آلموسٹ ہو گیا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, تھوڑا سا پیاز جو تھا وہ میں نے بچا لیا اس کے اندر, یہ اب اس کے اندر تھوڑا سا ہم ہلکا سا پیاز بھی ڈال دیتے ہیں جو رائتا ہے. اور ایک کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. کون بات کر رہی ہیں؟ نجمہ بات کر رہی ہیں لاہور سے. نجمہ بات کر رہی ہیں لاہور سے. کیسی ہیں نجمہ, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں, آپ کیسی ہیں؟ بس شکر الحمدللہ, سب خیریت. آپ سنائیے کیا کہنا چاہیں گی نجمہ؟ وہ کل میں نے کھیر کا کہا تھا, تھینک یو, آپ بنا رہی ہو. جی میں بڑی سمپل والی کھیر بنا رہی ہوں, جس میں ایک تو آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا اور یہ کہ مزے کی بھی بنے گی انشاءاللہ. جی اور سب ہیں سب خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ بس اللہ کا فضل, سب صحیح چل رہا ہے. ہر دن اچھا گزرے اور صحت والا گزرے تو میرے لیے وہ سب سے زیادہ اہم دن ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. آج کا سوال کا جواب سوال ہے آج کا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل ہے کہ دعا مانگنا, نماز پڑھنا, یہ سب سے افضل ہے. اوکے ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے نجمہ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ناظرین نجمہ نے ہماری کل جو ایکس میک اپ ڈپارٹمنٹ میں جو ہیڈ ہوتی تھی نجمہ جہاں, وہ بھی آئیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام یہاں نہ کرے تو وہ آئے نہ, وہ اپنی یادیں تازہ کرنے یہاں پہ آتے ہیں. یہاں سے یہ ہو گیا ساتھ ساتھ ہمارے ماشاءاللہ سے کیا ٹائم ہو گیا, 10-11 ہو گئے ہیں. اوف, اب ہم نے کیا کرنا ہے, مسالے ڈال دینے ہیں.
1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, दैट्स इट। और नमक जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। 1 किलो चावल में हम डालेंगे बिस्मिल्लाह 1, 2, 2.5 चम्मच, 2.5 से थोड़ा सा ऊंचा क्योंकि चावल ज़्यादा हैं। तो चावल फीके हों तो मज़ा नहीं आता, इट इज़ नॉट फीजिबल। अच्छा जी, बाकी को पानी को हम थोड़ा सा इसमें डालते हैं, फिर ज़रा अंदाजे से पानी डालना है। चावलों से 1.5 इंच ऊपर मैं रखती हूँ तो मेरे बिल्कुल सही चावल बनते हैं। ये अब हमने डाल दिए, ये लेके चावल इसमें शामिल कर दिए और आपने एक एक दाना, अब तो आपको मैं बार बार कहूँगी एक एक दाना, क्योंकि चावलों की प्राइसेस महंगी हो जाएंगी फसलें तबाह होने की वजह से। ये देखें, एक एक चावल इसमें से आपने निकालना है और इसमें डालना है। ये हो गया। अब आपने इसको थोड़ा सा लेवल किया, लेवल इट बॉय, ओके, ये हो गया। ऑफ कोर्स नाज़रीन, दुबई से ये कैसे हो सकता है? दुबई से हमारे बहुत ही प्यारे जवाद हामिद राजा साहब भी तशरीफ़ लाए थे इस ख़ूबसूरत महफ़िल में हिस्सा लेने के लिए, और वहाँ की जो टीम है उन्होंने भी बड़े भरपूर तरीके से जो है ख़ुद मुख्तार सावी में पार्टिसिपेट किया। तो सर जवाद भी कल थे, सर कामरान भी थे, बहुत मज़ा आया, इट वाज़ वंडरफुल। हमेशा अच्छा लगता है कि जब मिल के हम कोई भी जो है बड़े दिनों के बाद मौका मिला, एंड इट वाज़ वंडरफुल। बड़ी अच्छी एक मुस्बत किस्म की ये हल्की आंच पे हमने बड़े प्यारे तरीके से ये बन रहा है। अब हमने ये देखें, गाढ़ी हो रही है खीर, बहुत प्यारे तरीके से गाढ़ी हो रही है, और मुझे थोड़ी सी कम गाढ़ी पसंद है। अच्छा, इसमें हम बाकी पानी जो है शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दैट्स इट, दैट इज़ इट। अच्छा जी, अब आपने देखा 1.5 इंच, ये बाकी दम पे भी पकना है ना। ये अच्छे तरीके से हमने इसको हिलाया जुलाया। बाकी जो थोड़े से पत्ते हैं ये मैं इसके ऊपर अब काटूंगी। जो हरी प्याज बच गई है ना थोड़ी सी, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। अब ये आप बना के देखें, बहुत मज़े के चावल बनते हैं। ये हमने इसके ऊपर डाल दिया। मुझे लग रहा है थोड़ा सा 1.5 इंच नहीं है, थोड़ा सा और डालते हैं, दैट्स इट। अब ये जो है ये पकेंगे, उसके बाद हमने इनको 10 से 15 मिनट दम पे रखना है। खीर जो है वो थोड़ी देर में 5 से 6, ये देखें गाढ़ी हो चुकी है। इसको हमने, आपकी मर्ज़ी है, ऊपर आप वर्क लगाएं, थोड़े से जो मेवा जात है वो डाल दें। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करती, बिकॉज़ एक तो चीज़ें बहुत महंगी हैं और मैं लोगों को ये नहीं कहना चाहती कि आप ये भी ख़रीद लें वो भी ख़रीद लें। इस वक्त आप लोग अपने रेंट्स और बिजली के बिल ही दे लें ना, तो बहुत बड़ी बात है। सो आई वांट कि आप लोग वो रेसिपीज़ बनाएं जो सिंपल होती हैं, मज़े की होती हैं और जिनमें ख़र्चा कम होता है। मेरा ये मिशन है कि आप लोग कम खर्च में अच्छी चीज़ बनाएं और बहुत ज़्यादा काढ़ा काढ़ी ना किया करें। काढ़े उसको 2 किलो दूध जो है जो 1 किलो रह गया, क्यों भाई? 2 किलो की खीर बनाएं, क्यों आप उसको काढ़ के ब्राउन कर देते हैं और आई एम सॉरी वो सीने के ऊपर बैठ जाता है। सिंपल बनाया करें चीज़ें, सौदे को बचाएं, सौदा ज़ाया ना करें। आने वाले दिनों में आप लोगों को चीज़ों की कमी होगी, तो इसलिए प्लीज़ डोंट वेस्ट फूड। खाना पाकिस्तान में बहुत ज़ाया करते हैं लोग, हिर्स में प्लेट भर लेते हैं, पेट में उनकी जगह नहीं होती और फिर छोड़ देते हैं। इस चीज़ का हिसाब अल्लाह आपसे ज़रूर लेंगे। तो खाना ज़ाया करना बंद करें और प्लीज़ अपने बच्चों को भी सिखाया करें, थोड़ा उनको मैनर्स एंड एटिकेट सिखाया करें कि इतना भर के मुर्गी की सारी 10 मुर्गियों की टांगें नहीं लेते, एक ले ख़त्म करें, उसके बाद दोबारा जाएं। ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं होता कि लास्ट प्लेट है कि लास्ट सपर है ना, प्लीज़ डोंट डू दैट। तो चलते हैं, हम कलाम सुनते हैं, उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ बड़ी खूबसूरत प्यारी ख़वातीन जिनमें स्कॉलर और नात ख़्वान भी हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आज ईद मिलाद-उन-नबी का ख़ास शो जो है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है और हमारे मेहमान जो है वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी खानम रदा बतूल साहिबा को, जो कि आज हमें खूबसूरत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है और उसके हवाले से और प्यारी जो बातें हैं वो बताएंगी।
کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ فائن تھینک یو. سلامت ٹھیک ٹھاک رہیں. خیریت سے. اور ہمارے ساتھ اس وقت جو نعت رسول مقبول پڑھنے کے لیے خوبصورت آواز کی مالک جو اس وقت موجود ہیں وہ ہیں دعا مریم قریشی. السلام علیکم. مانور. سوری اچھا سوری ناظرین معاف کیجیے گا. مانور ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے. اور سبرینا بخاری کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. عظیم باقی جو ہے ہم سوری وہ اس وقت آن دا وے ہیں تو وہ انشاءاللہ جوائن کریں گی. آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ 051-8094-519 پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ عید میلاد النبی ہمیں کس طریقے سے منانا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا مشی اور اس ٹی وی چینل کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے اچھے پلیٹ فارم پہ انہوں نے مجھے بلایا اور آج کی اس بامسرت اور پرمسرت موقع پر مدعو کیا. کہ جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کا دن بہت ہی خوبصورت رحمتوں بھرا برکتوں بھرا ہے اور اس دن ہر وجود ہی خوش ہے. چاہے وہ فقط مسلمان نہیں ہے بلکہ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا شخص خوش ہے کیونکہ آج کے دن اس ذات کا نزول ہے کہ جس کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، جو 1,23,999 انبیاء پر ایک رحمت جیسا نبی بن کر آئے، جو پروردگار عالم کی جانب سے ایک ایسا نور ہو کہ جس کے بارے میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اے حبیب خدا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو اس لیے خلق کیا تاکہ میں دنیا کو یہ پہچان کروا سکوں کہ آپ میرے نور کا حصہ ہیں. پروردگار عالم نے اپنے نور سے جس وجود کو خلق کیا اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور پھر کہا کہ لولا کا فلقت الافلاق، اے محمد اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی خلق نہ کرتا. مطلب پوری کائنات کی جو رنگینیاں ہیں، جو خوبصورتی ہے، جو حسن ہے، وہ جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور عید میلاد النبی کو کیسے منانا چاہیے؟ یہ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے درمیان جو اہل سنت اور اہل تشیع کا ایک خوبصورت ہفتہ وحدت منایا جاتا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف میرے یا آپ کے نبی نہیں ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. اور ان کو کس طرح سے اور کس انداز میں منانا چاہیے؟ جیسے سمجھیں کہ آپ کسی کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ اپنا پورا حصہ ڈالتے ہیں. مطلب آپ زندگی کے کسی بھی غم سے گزر رہے ہیں لیکن آپ کا اگر گھر میں کسی کی برتھ ڈے ہے، کسی کا کوئی ایونٹ ہے، تو آپ اس میں دل و جان سے پوری اپنی طاقت لگاتے ہیں تاکہ وہ ایونٹ بہت اچھے سے ہو. تو اگر دیکھا جائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن ہمیں اپنی جانب سے جتنا ہو سکے حصہ ڈالنا چاہیے. اب گھر میں اچھا لباس پہنیں، غسل کریں، صلوات سے اپنی ذات کو معطر کریں، بہترین غذا کا اہتمام کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس دن لوگ کھجور بھی اگر بانٹیں، کھجور مطلب لائک آپ پانی اگر کسی کو دے سکتے ہیں، کھجور دے سکتے ہیں اور صرف اس کو یہ بتائیں کہ آج میرے نبی کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی سعادت ہے. زبردست. ناظرین آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں 051-8094-519 پہ. اور آج کا سوال ہے کہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ کون سا ہے؟ سو آج ہماری جو نعت خوان ہیں مہنور، آپ ہیں مہنور؟ اوکے سوری. تو آپ کیا کون سی نعت رسول مقبول سنا رہی ہیں؟ میں سنا رہی ہوں دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے،
بسانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے سبحان اللہ، بہت گہرا آپ نے پڑھا۔ ناظرین، آج کا سوال ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو اب ہم چاہیں گے کہ تالیہ ایمان نے جوائن کیا ہمیں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کتنے عرصے سے آپ نعت خوانی کر رہی ہیں؟ 4 سے 5 اوکے۔ تو اب اس کے علاوہ آج کے افضل دن کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گی؟ ناظرین کے لیے یہی کہنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم نے جتنا خوبصورت نبی، جتنی خوبصورت ذات میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، کوشش کریں کہ روز عید میلاد النبی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں۔ کتب کی سے پڑھ لیں یا معتبرہ حدیث سے پڑھ لیں۔ جس طرح سے میں آج جب صبح نماز فجر کے وقت اٹھی تو میں نے ایک آیت پڑھی کہ پروردگار عالم اتنے خوبصورت انداز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ نفس مطمئنہ کے مالک ارجی پلٹا راضیۃ مرضیہ، کہ ایسے تو میری جانب پلٹ کہ جیسے میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں، یہ تو مجھے بتا۔ تو یہ کتنا بڑا پروردگار عالم کی جانب سے ایک پیغام ہے کہ ہم تمام تر انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنے کام کرتے ہیں، اتنے اچھے اچھے عمل انجام دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ ہم مشکلات کو بھی برداشت کرتے ہیں کہ پروردگار عالم میرا راضی ہو جائے، رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن کتنی خوبصورت رضا کا مقام ہے کہ پروردگار عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں ایسے مقام پر کہ میرے حبیب بتائیے، یہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ مطلب انسان اگر کمال تک پہنچ جائے، اپنے نفس کی اصلاح کر لے، اپنی زندگی کو خدا سے جوڑ دے، خدا کی رضا سے جوڑ دے، تو پھر پروردگار عالم یہ نہیں پوچھتا کہ بتا تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا، بلکہ پھر پروردگار یہ پوچھتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا حبیب محمد مصطفیٰ، آپ بتائیے کہ کیا آپ میری تمام تر عظمتوں سے، تمام تر کمالات سے، تمام تر نعمتوں سے جو میں نے آپ پر نازل کی، آپ بتائیے کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ تو آج کے دن کوشش کرنی چاہیے کہ رضائے پروردگار کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں تو پروردگار عالم راضی ہے، اور اگر رب راضی ہے تو پوری کائنات کی رحمتیں، برکتیں
آپ کی زندگی میں شامل ہیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ زبردست. مانور آپ کون سی نعت رسول اللہ مقبول سنائیں گی؟ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے وہ سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے وہ سارا پیار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سیاہ کار ہوں سیاہ کار ہوں مولا تو رحیم ہے. سیاہ کار ہوں مولا بڑی ندامت ہے.
साकार हूँ आका, बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत प्यारा आपने कलाम पढ़ा। आज की फजीलत के दिन के हवाले से कुछ और ऐड करना चाहेंगी आप? इंशाल्लाह, क्योंकि आज का दिन बड़ा खूबसूरत है और इस दिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं अक्सर कहती हूँ परवरदिगार आलम इंसान को अपने करीब करने के बहुत सारे बहाने ढूंढता है कि वो इंसान मेरे करीब हो जाए। और मैं समझती हूँ कि ये दिन रात, ये लम्हे, ये सातें, इसमें परवरदिगार ने कुछ सातों को इतना बाकमाल, इतना बुलंद किया है कि जिसमें से आज ईद मिलादुन्नबी के दिन मैं और आप बैठे हैं। और ये सातें, ये दिन, ये तमाम तर लम्हे इतने बाबरकत हैं कि जिसमें अगर जितना हो सके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा है। कहा जाता है कि मक्का में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते थे तो उनकी ज़ात पे हमेशा, बहुत सारी कुतब में भी मिलता है कि उनकी ज़ात पे हमेशा एक बादल साया फिगन रहता था, उनके वजूद से एक नूर निकलता था। तो अक्सर मैं अगर इस तरह से लिखूं कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र की ख़वातीन ने देखा था तो उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली थी, मतलब। और देखा जाए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को जब चाँद ने देखा तो शायर इतना खूबसूरत जुमला कहता है कि जब रसूल देखे तो चाँद दो टुकड़े हो जाए। हाँ, तो हुस्ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर बात की जाए तो इतना अजीम है कि उलमा लिखते हैं कि 24 किस्म के ऐसे मौजज़ात थे जो ज़ाते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से हमेशा निकलते थे। जैसे जब वो सोते तो हमेशा हम लोग एक बड़ा खूबसूरत लक़ब और प्यार से और लाड से रसूल खुदा को जब पुकारना चाहें तो वो ये है कि काली कमले वाले। तो कहते हैं कि जब रसूल खुदा चादर, स्याह चादर को लेकर ओढ़ते तो उनके वजूद से नूर छन छन के निकलता। और अरब के लोग कहते, जो अभी मुसलमान भी नहीं हुए थे, कि अजब ये इंसान है कि इसके वजूद से तमाम तर नूर ऐसे निकलता है जैसे छन्नी को अगर सूरज के सामने रखा जाए तो उसमें से नूर निकलता है। और फिर जब रसूल खुदा चलते तो एक वाक़या जो बहुत सारी किताब में मिलता है कि राहिब ने देखा, और वो क्या देखता है कि एक बादल है जो रसूल खुदा पे साया फिगन है। तो एक दफ़ा उस बच्चे को करीब बुलाया और जनाब अबू तालिब से पूछा कि बताइए कि ये बच्चा कौन है, कि इस पर ये बादल जो साया फिगन है ये तो हमारी किताब में मिलता है, तौरात और इंजील में, कि एक शख्स होगा कि जिसका नाम मोहम्मद होगा और वो तमाम गुज़रे हुए नबियों का सरदार होगा, लेकिन उसके वजूद के ऊपर एक बादल साया फिगन होगा। तो जनाब अबू तालिब ने बताया कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो उस वक्त राहिब झुका और उसने कहा कि हर दौर के हर नबी ने जो नाम बताया कि मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा, क्या वो आज के दौर का नबी है कि जो हमें देखना नसीब हुआ? तो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम फ़कत ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा को चलें देख तो नहीं सकते, लेकिन रोज़े महशर कुल्लु नाइसा का नदो इमामा, कि हर वजूद इंसान अपने इमाम से उठाया जाएगा। वो जिस उम्मत से होगा, जिसको अपना रहबर मानता है, उससे वो रोज़े महशर उठाया जाएगा। तो ख़ास लाख एहसान है परवरदिगार आलम का कि हमें रोज़े महशर उम्मत मोहम्मदी बनाकर उठाया जाएगा। तो ये निस्बत बड़ी खूबसूरत है। काश कि मैं और आप इसकी लाज रख सकें, काश हमारा किरदार भी मोहम्मदी बन सके, काश हमारी इखलाक भी मोहम्मदी जैसे सिफ़ात से पुरनूर हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम आज के दिन कुछ नहीं कर सकते तो कुछ उन लोगों का ख्याल रखें कि जो यतीम हैं, फ़ुक़रा हैं, गरीब हैं, मस्कीन हैं, जिनको इन खुशियों में कोई शामिल करने वाला नहीं है। और मैं देख रही थी कि एक वेलफेयर है जेलों की
جو عید میلاد النبی کے دن جاتی ہے اور ان لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ خوشیاں بانٹتی ہیں کہ جن کے ساتھ لوگ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر خطبہ دیتے تو اتنا اجتماع ان کے سامنے ہوتا, لیکن ہر شخص یہ سمجھ رہا ہوتا تھا کہ رسول خدا مجھ سے بات کر رہے ہیں. یہ معجزہ تھا ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو کوشش کیا کریں کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے کم از کم ہم عاجزی اور انکساری کو اپنا لیں, غرور اور تکبر کو مٹا دیں, دکھاوے کو مٹا دیں. آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں تو دل سے کریں, کم از کم وہ قربتاً اللہ کا خلوص, وہ نیت رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے. اتنا کچھ پتہ لگنے کے بعد بھی انسان کچھ نہیں کرتا. انسان نہیں ہمارے ملک میں, ہم خود بھی نہیں کچھ کرتے اور ہمارے حکمران بھی کچھ نہیں کرتے. بچپن سے یہی سنتی آ رہی ہوں لیکن کبھی کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن بہت سارے مشے آج کل کے دور میں چھپے ہوئے لوگ ہیں جو اس درد کو محسوس کرتے ہیں اور جاتے ہیں. تو چھپنے کی کیا بات ہے اس میں کوئی آپ غلط کام تو ان کو یہ لگتا جو ہے کہ لوگ شاید پاکستان میں صحیح کام کرتے ہیں وہ چھپ رہے ہوتے ہیں اور جو غلط کام کرتے ہیں وہ باہر پھر رہے ہوتے ہیں. سوری ناظرین, میں نے آپ سے معافی چاہتی ہوں, میں ایک دم سے ڈاؤن اس لیے ہوئی بیکاز میں نے اپنی گاڑی کا شیشہ جو ہے وہ زیادہ کھول دیا تھا, اور جب میں یہاں کوکنگ کر رہی تھی تو میرا جو پیٹ ڈاگ ہے وہ اس نے باہر چھلانگ مارنے کی کوشش کی تو اس کے لیش لگی ہوئی تھی. تو وہ جب میں کوکنگ یہاں کر رہی تھی تو یوزلی میں جا کے بیچ میں دیکھتی ہوں ہمیشہ, لیکن وہ لمبی میری کوکنگ ہو گئی تو اس میں وہ بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس لیے میں بریک کے بعد سے میں اندر لیول کہ مجھے اپنے پہ ہے کہ میں نے شیشہ اتنا زیادہ کیوں کھول دیا, یا میں صبح جب آئی تھی تو میں اس کو باہر بند کر دیتی. تو ابھی میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے, سو آئی ایم سوری. ابھی میرا پروگرام میں کر رہی ہوں لیکن اس طریقے سے نہیں کر پا رہی جس طرح مجھے کرنا چاہیے. اٹ از اے ویری سویٹ ڈاگ اور میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے تو اس لیے شاید مجھے زیادہ وہ ہو رہا ہے. سو سوری. آپ نے تالیہ, آپ نے کون سی نعت رسول مقبول سنائیں گی؟ حدود طائرہ سدرہ حضور جانتے ہیں. جی, حدود طائرہ سدرہ حضور جانتے ہیں. چلیں. حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے
بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ اچھا آپ نے پڑھا، ویری نائس، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آج کے جو سوال تھا اس کا جواب ہے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز جو ہے وہ سب سے افضل عمل ہے۔ سو آج کا صحیح جواب یہ تھا۔ جاتے آتے کوئی اچھا سا پیغام آپ دینا چاہیں گی؟ میں ایک شعر ہے بڑا خوبصورت راحت اندوی کا کہ زمزم و کوثر و تصنیف نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، شاعری کے کئی دیوان لکھے ہیں لیکن آپ کے نام کی ایک میم بھی نہیں لکھ سکتا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر میری کیا اوقات ہے کہ میں کوئی بات کروں، لیکن صرف ایک پیغام اپنے ناظرین کو دینا چاہوں گی کہ کوشش کیجئے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے نفس کو پہچانیے تاکہ آپ اپنے رب کو پہچان سکیں۔ پروردگار عالم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنی ذات پر کام کریں اور اخلاقیات پر کام کریں۔ آپ کی ذات میں سے اگر ایک بھی برائی نکل جاتی ہے تو میں بھی وہ روز میں شفاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے کا ذریعہ بن سکے۔ آخری یہی دعا کرتی ہوں کہ آج کے دن کے صدقے میں ہم تمام مسلمات امتی جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول کریں اور پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں محمدی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ ان میں کوئی آپ لوگ تینوں مل کے کوئی نعت رسول مقبول پڑھ سکتے ہیں؟ سلام۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 4 دن کے بعد، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ 4 دن کے بعد۔ سب کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں، ملک سے پیار کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر، ہم درے مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر پڑھیں سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। मेरे आका आका गम शनास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो, क्योंकि दिल को रास भी तुम ही हो, दिल को रास भी तुम ही हो। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सलाम ए सब्ज गुंबद के मकीन, अस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन, अस्सलाम सदक़ाए आले रसूल, ज़िक्रे रसूल, निवासाए रसूल और वास्ताए बीबी ज़हरा बतूल, और ये सलामे आज जाना